افلا يتدبرون القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نفقہ او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم واللہ بما تعملون خبیر وما اور جو بھی انفقتم تم نے خرچ کیا من نفقات خرچ کرنے میں سے نفقہ میں سے یہ ہر طرح کا نفقہ ہر طرح کا خرچ اس آیت میں ذکر ہو گیا نفقہ نکر آیا ہے بغیر الف لام کے تو یہ شامل ہے کہ جو بھی تم نے خرچ کیا جہاں بھی خرچ کیا جیسے بھی خرچ کیا کسی بھی مد میں خرچ کیا وما انفقتم من نفقۃ اور انسان خرچ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں بھی کرتا ہے برائی کے کاموں میں بھی کرتا ہے ریاکاری کے لیے بھی کرتا ہے خلوص اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرتا ہے اپنے بال بچوں پہ بھی خرچ کرتا ہے فقراء میں بھی دیتا ہے جو بھی تم نے خرچ جس مد میں بھی کیا او نذرتم من نذر اور جو بھی تم نے نظر مانی نظروں میں سے یہ بھی نظر ہے ہر طرح کی نظر تو نظر ہوتی کیا ہے نظر یہ کہ انسان اپنے اوپر ایسا کام فرض کر لے جو اس کے اوپر فرض نہیں تھا یہ نظر ہوتی ہے اور اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ بغیر شرط کے نظر مانے کہ میں اللہ کی اطاعت کروں گا فرما برداری کروں گا حج کروں گا اور اس کے ساتھ کوئی مشروط نہیں کرتا نیک اعمال کی نظر مان لیتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں شرط رکھ دیتے ہیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے تو میں عمرہ کروں گا اللہ بیٹا دے دے تو تیری راہ میں اتنا صدقہ کروں گا اتنی نمازیں پڑھوں گا کبھی کوئی نظر ایسی مان لیتا ہے جو نافرمانی کی ہوتی ہمارے ایک محلے میں عورت تھی قصور میں مختارہ بی بی اس نے نظر مانی تھی اللہ بیٹا دے گا تو میں قوالوں کے سامنے حال کھیٹا کروں تو وہ جناب ان کے گھر میں قوال آتے ہر سال اس کی جب پیدائش کا وقت ہوتا اور وہ مائی مختار جو تھی اس وقت تو مائی نہیں تھی جوانی تھی تو وہ قوالی کر رہے ہیں اور بال کھول کے وہ حال کھیل رہے اس طرح کی نظر تو مختلف نظریں مانتے ہیں کچھ نظر ماننا جو ہے جو آدمی بغیر شرط کے مانتا ہے وہ محبوب ہے اللہ کو پسند ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی وَيُوفُونَ بِالنُّذُورِ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں وفا کرتے ہیں جو نظر مانتے ہیں وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ اور ایک نظر یہ جو ہے مشروط یہ محبوب نہیں ہے کہ اللہ میرا یہ کام کرے تو میں یہ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح کے جو معاملات نہیں ہوتے جیسے بندوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں کہ تم یہ کرو میں وہ کروں گا بندگی ہونی چاہیے وہ رب ہے ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی ہونی چاہیے اس طرح کے شرط نہیں رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو اگر تو شرط رکھی ہے نا جس میں وہ اطاعت ہے فرما برداری ہے
تو ان نظروں کو تو پورا کرنا چاہیے، لیکن جس میں نافرمانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اس نظر کو توڑنا چاہیے، ختم کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں پھر وہی کفارہ ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ اور اس قسم کا کفارہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، یا پھر گردن کو آزاد کرنا ہے، یا پھر 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ یہ کفارہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، دھوپ میں کھڑا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ فلاں شخص ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں ادھر کیوں کھڑا ہے؟ لوگوں نے بتایا اس نے نظر مانی ہوئی ہے کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا، سائے میں نہیں جاؤں گا، بیٹھوں گا بھی نہیں، اور روزہ رکھوں گا، روزہ رکھ کے دھوپ میں کھڑا ہوں گا سارا دن۔ تو آپ نے فرمایا اس کو کہو بیٹھے، سائے میں آئے، اور روزہ جو ہے وہ مکمل کرے۔ یعنی وہ جو 2 شرطیں ہیں نا نظر کی، اس کی میں بیٹھوں گا نہیں، میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، اس کی آپ نے کہا اس کو توڑے اور یہ پوری کر لے، کیونکہ روزہ میں اطاعت ہے، تو دھوپ میں کھڑے ہونے میں کون سی اطاعت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس نظر کو توڑنے کا حکم دیا۔ تو جو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں جو نظر ہے وہ پوری کرنی چاہیے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور پھر اس کے ختم کرنے پر، اس نظر کو ختم کرنے پر اس کا کفارہ جو قسم کا کفارہ ہے وہ ادا کرنا چاہیے۔ او نظرتم من نظرین، یا تم نے نظر مانی کوئی بھی نظر، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اسے جانتا ہے۔ یعنی جانتا ہے، یعنی وہ جو نفقہ تو نے خرچ کیا اس کو بھی جانتا ہے، جو نظر تو نے مانی وہ بھی جانتا ہے، وہ جو تو نے خرچ کیا کس جذبے سے کیا وہ بھی جانتا ہے، اس میں ریاکاری تھی یا اخلاص تھا، اس میں نیکی تھی یا اس میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جزا دینی ہے نیکی کی، سزا دینی ہے برائی کی، اس لیے اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ فإن اللہ یعلم، تو اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے۔ کل جیسے ہم بات کر رہے تھے تو بھائی نے پوچھا یہ آیت جو ہے اس میں الشیطان یعدکم الفقر، اس میں بھی یعد ہے، واللہ یعدکم مغفرہ، اس میں بھی یعد ہے۔ تو پہلے کا ترجمہ ہم نے کیا کہ شیطان ڈراتا ہے فقیری سے، دوسرے کا ترجمہ کیا واللہ یعدکم مغفرہ، اللہ مغفرت کا وعدہ کرتا ہے۔ تو یہ ڈراوا اور یہ وعدہ کدھر سے آ گیا؟ تو سیاق و سباق سے۔ تو اسی طرح اس ایک لفظ کے اندر، وہ تو یعلمہ کے اندر دونوں چیزیں ہیں، وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے۔ فإن اللہ یعلم، اگر تو اخلاص پر مبنی نفقات ہیں تو اللہ کے ہاں قبول ہیں اور اللہ اس کا اجر و ثواب دے گا، اگر ریاکاری پر مبنی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اور اگر اس میں نافرمانی کے کاموں پہ خرچ کیا ہے تو پھر اس میں گناہ ہے، جیسے بے حیائی کے کاموں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے خرچے پہ گناہ ہے۔ اسی طرح نظریں ہیں، اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے خالص نظر ہے، اطاعت و فرما برداری کی ہے تو اس میں ثواب ملے گا، اگر اس کی نافرمانی کی نظر ہے تو اس میں گناہ ملے گا۔ تو اللہ کو پتہ ہے صاحب کہ کس لیے کون کیا کام کر رہا ہے، اس لیے اس میں وعدہ بھی ہے وعید بھی ہے۔ وعدہ اللہ کی بخشش کا، وعدہ اللہ کے انعام کا، اور وعید سزا کی، عذاب کی۔ فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ یعنی نہ ہی تو ظالم اپنے آپ کی خود مدد کر سکیں گے کہ وہ گناہوں میں، اللہ کی مخالفت میں ایسے غرق ہوئے کہ اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کیا،
اب ان کو کوئی بچانے والا نہیں. ظالمین سے مراد وہ ریاکار ہیں، ظالمین سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت میں خرچ کرنے والے ہیں، اور ظالمین سے مراد نظر مان کر اس کو پورا نہ کرنے والے ہیں، نیکی کی نظر مان کر. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اس لیے یہ آیت کا خاتمہ اس پہ ہوا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. من انصار، کوئی بھی، من تبعید کے لیے ہوتا ہے، یعنی کوئی بھی، ہم جو کہہ رہے ہیں نا کوئی بھی، وہ من سے آیا ترجمہ. اس کے بعد فرمایا ان تبدو الصدقات، تبدو ظاہر کرنے سے، اگر تم ظاہر کرو الصدقات، صدقات کو، فنعما ہی، بس یہ بھی اچھا ہے. فنعما ہی، یہ بھی اچھی چیز ہے. صدقات کو اگر ظاہر کرو، اب اس میں ظاہر کرنا ایسے معاملات میں، یہ بھی انسان کی نیت پر ہے کہ ظاہر کر رہا ہے، اس میں ریاکاری کے طور پر نہیں کر رہا، اس میں لوگوں کو رغبت دلانے کے لیے کر رہا ہے تاکہ میں کروں تو مجھے دیکھ کر اور بھی کریں. جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے واقعہ سنا، حضرت عمر کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان لے آئے، اور دل میں سوچا کہ اب ابو بکر سے تو اب میں آگے بڑھ جاؤں گا، مسابقہ ہوتا تھا نا. تو حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا ہی سامان لے آئے. تو ایسے میں ظاہر کر کے صدقات ایک دوسرے کو ترغیب دینے کے لیے اچھا ہے. فنعما ہی، جس میں رغبت ہو دوسروں کو بھی کہ ہم بھی خرچ کریں. اور دوسرا یہ کہ جو زکوٰۃ کے معاملات ہیں، جو فرائض ہیں نا، ان کو اعلانیہ ہی ظاہراً ہی ادا کرنا چاہیے تاکہ معلوم ہو کہ زکوٰۃ ادا کر دی ہے. اور اس میں فرائض میں ریاکاری نہیں ہوتی، تو اللہ کا فرض ادا کیا ہے نا، اس میں ریاکاری اللہ کے لیے ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے بھی فرائض ہیں اس لیے ان کو ظاہری طور پر ادا کیا جاتا ہے. نماز ہے باجماعت ظاہری طور پر، حج ہے سب اکٹھے ہو کر، اسی طرح زکوٰۃ ہے سب کے سامنے دینی چاہیے، پتہ ہو کہ زکوٰۃ ادا کی ہے تاکہ فریضہ ادا کیا ہے اس نے. اسی طرح تو جو نوافل ہیں فرائض کے مقابلے میں سارے نوافل ہیں، ان کو ہم سنت مؤکدہ کہیں ان کو، تو وہ سارے کے سارے نوافل ہیں جو اللہ نے فرض نہیں کیے، ان کو خفیہ رکھنا اچھا ہے. اس لیے جو نفل نماز ہے وہ گھر میں بہتر ہے، گھر میں، اس لیے کہ گھر میں اپنے چھپ کے پڑھ رہا ہے، گھر میں پڑھ رہا ہے تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجل ہی پڑھ رہا ہے. اسی طرح صدقات بھی ایسے جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان صدقات کو چھپاؤ، ہاں جو ہے مؤنث کی ضمیر ہے جو صدقات کی طرف لوٹ رہی ہے. وَإِن تُخْفُوا، اخفاء میں نہ چھپانا، تبدو کا الٹ ہے تخفو، تبدو ظاہر کرنا، تخفو چھپا لینا. وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر ان صدقات کو تم چھپا کے کرو، وَتُؤْتُوهَا، اور ادا کرو ان صدقات کو، الفقراء، فقیروں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے. اور اب یہ چھپ کر اخفاء سری طور پر کسی کی مدد کر دینا وہ زیادہ اچھا ہے. فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، بس وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے. ایک تو انسان اس سے بچ گیا، ریاکاری نہ ہوئی، اس میں ریاکاری سے بچ گیا. اور اس میں جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے بڑی فضیلت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا نا، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں بٹھائے گا، اس دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں ایک ایسا شخص ہے، ان 7 میں سے ایک شخص ایسا ہے
جس کے دائیں ہاتھ نے صدقہ کیا بائیں کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ کیا دیا، ایسے چھپا کے۔ کتنے ہاتھ میں آئے ہیں گنے بھی نہیں، مخفی طور پہ صدقہ کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، یہ نفلی صدقات ہیں، صدقات و خیرات، اس میں چھپانا بہتر ہے۔ تو وہ بھی اگر تم چھپا کے کرتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے بہت اچھا ہے، فَهُوَ، پس وہ صدقہ، وہ انفاق فی سبیل اللہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے۔ اس سے فائدہ اور کیا ہوگا، وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، یہ صدقہ جو ہے نا، یہ تم نے چاہے خفیہ کیا یا اعلانیہ کیا ہے جی، یہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ ہے۔ من سیئاتکم، من تبعیض کا ہے، تبعیض کا معنی کچھ گناہوں کا، سارے گناہ نہیں معاف ہوں گے اس سب کے ذریعے، تاکہ پھر رغبت ہو، تاکہ جو رہ گئے وہ بھی معاف ہو، پھر خرچ کرتے ہی رہیں۔ من سیئاتکم، گناہوں میں سے کچھ گناہ معاف ہوں گے ان سے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اور اللہ سبحانہ وتعالی مٹائے گا تم سے، من سیئاتکم، تمہارے گناہوں میں سے، تمہارے بعض گناہوں کو، من تبعید کا، جی تبعید بعد سے لفظ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ سبحانہ وتعالی جو بھی کچھ تم کرتے ہو باخبر ہے، اللہ خبیر ہے۔ یہاں بھی اس آیت میں بھی نیک انسانوں کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ لوگوں سے تو تم چھپا رہے ہو نا، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ تم کیا عمل کر رہے ہو۔ اس اخلاص کی بنا پر اللہ تمہارے صدقات کو قبول کرے گا۔ اللہ دائیں ہاتھ میں قبول کرتا ہے، آپ فقیر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اللہ لے رہا ہے۔ اگر اس میں اخلاص ہے، اللہ کے لیے دے رہے ہیں آپ، اللہ لیتا ہے اسے، اور اللہ پالتا ہے اسے، اللہ اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے۔ اللہ تو غنی ہے تمہارے صدقات سے، اللہ کو کیا ضرورت ہے، تمہارے لیے پالتا ہے، ایسے پالتا ہے جیسے تم میں سے کوئی بندہ شوق سے اپنا گھوڑا پالتا ہے۔ اور یہاں تک کہ ایک کھجور دی ہوئی جو ہے نا، اتنا اجر و ثواب ہوگا کہ اود پہاڑ سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو پال پال کر اتنا زیادہ کرے گا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ کے علم میں ہے، اللہ کو خبر ہے، اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو یہ ہر معاملے میں بما تعملون، جو بھی تم نے عمل کیے، نفقات کیے، صدقات کیے، اللہ کو پتہ ہے، جو نمازیں پڑھیں، روزے رکھے، اللہ کو پتہ ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، تو یہ ہر وقت انسان کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے، ہر عمل کے وقت، عمل ہر انسان ہر وقت عمل کر رہا ہے، ہر وقت عمل کر رہا ہے، یا وہ نیکی کر رہا ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ کچھ نہ کچھ کمانے میں ہے۔ اگر تو اللہ کی فرما برداری میں لمحہ گزر رہا ہے تو نیکی کما رہا ہے، اگر اللہ کی نافرمانی میں لمحہ گزر رہا ہے تو وہ برائیاں کما رہا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تمہاری ہر طرح کی کمائیوں سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی زندگی اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے اعمال بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے سعادت، خوش نصیبی اور کامیابی کا ذریعہ ہوں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔